ہمیں تو میاں بخش دیجے کہ دل سے ہوئی ہو جو صاحب کمالی ہوئی. ارے یہ تم کس کے اشعار گنگنا رہے ہو؟ یہ بیتیں کہیں میر سن لیں تو جاوید تیری خوب ہی گوشمالی ہوئی ہو. کہیں یہ احمد جاوید صاحب کے اشعار تو نہیں؟ بالکل، یہ انہی کے اشعار ہیں. یہ دیکھو، مجھے بھی ان کی شاعری کی کتاب تقریباً مل گئی. کہو آپ دونوں کہاں جا رہے ہو؟ واہ، یہ بہت اچھا کیا تم نے. دراصل ہماری کلاس ہے کچھ دیر میں. اچھا، یہ اشعار مجھے تب سے یاد ہیں جب آپ نے مجھے پہلی دفعہ یہ کتاب دکھائی تھی، اور آپ کے دیکھا دیکھی میں نے بھی یہ کتاب حاصل کر ہی لی. مجھے بھی کچھ بتائیں، یہ آپ لوگ کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ احمد جاوید صاحب جو یگانہ روزگار ہیں. ان کی علمی دلچسپیوں کا دائرہ وسیع ہے. وہ مذہبیات، فلسفہ، تاریخ، جمالیات، اخلاقیات اور ادب میں غیر معمولی دستگاہ رکھتے ہیں. اور ایک اور خوبی جو ہمارے زمانے میں شاید ہی کسی کے یہاں پائی جاتی ہو، وہ ہے مشکل نظریات کو پانی کر دینے کی خوبی. وہ کہے اور سنا کرے کوئی. بے شک. اور جہاں تک بات ہے ان کی شاعری کی، تو وہ بھی دل میں اتر جانے والی ہے. ساغر ملا ہے ساغر سا مجھ کو، اس میں بھری ہے میں کوئی میں سی. سبحان اللہ. احمد جاوید صاحب کا کلام پر تاثیر تو ہے ہی، لیکن ان کی مختلف اصناف سخن پر دسترس بھی برابر قابل رشک ہے. ان کی شاعری صرف غزل تک محدود نہیں، بلکہ انہوں نے کلاسیکی اصناف کو بھی تصرف کے ساتھ برتا ہے. کتاب میں قابل توجہ مضامین کو رجزیہ شاعری کے انداز میں بھی باندھا گیا ہے. تشبیب اور حجو کا مزاج ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور متضاد ہے، اور احمد جاوید صاحب نے ہر ایک انداز کے ساتھ ایسا انصاف کیا ہے کہ ابھی آپ تشبیب پڑھتے ہوئے بہار کی خوشگوار فضا اور پرندوں کے سریلے نغموں میں محو ہیں، اور اگلے ہی لمحے حجو کی سختی اور تلخی آپ پر برابر الفت اور ہیجان کی کیفیت طاری کر دیتی ہے. ذرا وضاحت کر سکتے ہیں کہ تشبیب اور حجو کیا ہوتے ہیں؟ حسن، حجو میں مبالغے کے ذریعے اپنے دشمن یا حریف پر طنز اور تنقید کی جاتی ہے. یہ شاعر کا کمال ہے کہ وہ کس طرح مختلف اشاروں، کنایوں اور استعاروں کی مدد سے حریف کے منفی پہلوؤں کو زیر موضوع لاتا ہے اور ان سے کراہت دلاتا ہے، جبکہ تشبیب اس کے بالکل الٹ ہے. اصل میں تشبیب اپنے آپ میں کوئی صنف نہیں، بلکہ تشبیب قصیدے کے تمہیدی حصے کو کہتے ہیں جس میں شباب اور جوانی کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اس میں قصیدے کی مناسبت سے کبھی دلکش مظاہر، کبھی فتح کے لمحات، کبھی کاشت میں فراوانی یا حسین موسم یا کسی اور پرلطف موقع کو حوالہ بنا کر محبوب کی تعریف کی جاتی ہے. اور موئز کی بات میں اضافہ کرتی چلوں کہ تشبیب جو کہ قصیدے کا ایک حصہ ہوتی ہے، احمد جاوید صاحب نے اس میں تصرف کر کے اس کو علیحدہ سے برتا ہے. اس طرح تشبیب کی حیت کو مطلوبہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے بدرجہ اتم کھپا دیا ہے. آپ ہمیں ان کی تشبیب سنا کیوں نہیں دیتے؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں. سنیں پھر احمد جاوید صاحب کی تشبیب اپنے استاد اور رفیق سلیم احمد صاحب کی یاد میں، جو کہ خود ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے. الا سارباں کون سی ہے یہ منزل، یہاں کھینچتا ہے کوئی دامن دل، ذرا ناکا ٹھہرا کہ میں دیکھ تو لوں، یہ ٹیلوں پہ چسپاں ستاروں کی جھلمل. سبحان اللہ. یہ سینے کے آشوب ایسی خاموشی، یہ منظر کے جو غیب کو بھی ہے شامل. یہ سینے کے آشوب ایسی خاموشی، یہ منظر کے جو غیب کو بھی ہے شامل. یہ اونچے نخیل اور یہ نیلاب چشمہ، یہ فوارائے ذکر یہ قلب واصل. واہ. گلے باغ طیبہ تیری مہربانی، مکمل ہوا آج دین انادل. سبحان اللہ. ہوئی آنکھ بینائی یہ دل سے روشن، کہ طے ہو گئے دید کے سب مراحل. کشش اس گلے تر کی ایسی تھی ایسی، بنا تھا یہ صحرا مطاف انادل. وہ نظارہ آموز تھی اس کی صحبت، کیا مشرب دید میں دل کو کامل.
اسے دیکھنے کو بنی تھیں یہ آنکھیں، اسے چاہنے کو ملا تھا مجھے دل۔ واہ کیا کمال کی شاعری ہے! دل تو کر رہا ہے کہ ابھی ہی بیٹھ کے ان کی ساری غزلیں پڑھ لوں، لیکن ابھی کلاس لینے کے لیے جانا ہوگا۔ ہاں آپ لوگ چلیں، ہم پھر کسی وقت احمد جاوید صاحب کی شاعری پر مزید گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔